اللہ جل شانہ اس کائناتی نظام کے تن تنہا بادشاہ ہیں۔ اللہ کی مان کر جو بندہ زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا کی بھی دولت سے نوازتے ہیں، آخرت کی بھی دولت سے نوازتے ہیں۔ جو اللہ کی نہ مان کر، جو رسول اللہ کی نہ مان کر زندگی گزارتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو دوستو بزرگو، اللہ پاک نے دنیا میں جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بندہ ہر ایک کو راضی کرنے پر لگا ہوا ہے، بیوی کو، بچوں کو، خاندان والوں کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، محلے والوں کو، شہر والوں کو، ہر ایک کو راضی کرنے پر لگا ہوا ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ اللہ کی رضا تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا، بھول کر بیٹھا ہے تو وہ اللہ کو بھول کر بیٹھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر پھرنا زندگی کا مقصد بنائیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جوانیوں کو لگانا، جان مال کو، وقت کو لگانا، یہ اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں، یہ محبوب مشغلہ بنائیں۔ اللہ رب العزت برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اللہ رب العزت زندگیوں میں چین سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، برکتوں والی، رحمتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے، ایسی جگہ سے اس کے رزق کا نظام فرمائیں گے، بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ مولا نے میری یہ روزی کہاں سے دے دی ہے۔ بشرط یہ ہے کہ رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، رب چاہی زندگی کے اوپر میرے بھائیوں وعدے ہیں اللہ کے، اور اللہ کے وعدے سچے وعدے ہیں۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کے وعدے سچے وعدے ہوتے ہیں اور اللہ اپنے وعدوں میں مکرتے نہیں ہیں، اللہ اپنے وعدے میں مکرتے نہیں ہیں۔ اس لیے تو انسان کو سوچنا ضروری ہے کہ مجھے کیوں بھیجا گیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اتنا خوبصورت پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، ہاتھ دیے، ناک دیے، کان دیے، اعضاء دیے، جسم کو صحیح سالم بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے میں ڈھالا۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ قدرت کا شاہکار ہے انسان، اللہ کی 18,000 مخلوقات میں بہترین مخلوق انسان ہے، جس کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہے، فضیلت بخشی ہے، جس کو اللہ پاک نے بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا تاج اللہ پاک نے انسان کو پہ دیا ہے، کسی اور مخلوق کو یہ ٹائٹل نہیں دیا گیا۔ کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ انسان کو چھوڑ کے کسی کو یہ ٹائٹل نہیں دیا گیا۔ تو دوست بزرگوں، میں اور آپ بڑے قیمتی ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام والا بنایا ہے، ایمان والی ماؤں نے مجھے اور آپ کو جنم دیا ہے، ایمان والے ماں باپ عطا کیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ کے نطفوں سے پیدا فرمایا ہے، تمہیں خاندان دیے، تمہیں قبیلے دیے، تمہیں خیش قبیلہ عطا فرمایا تاکہ لوگ تمہیں پہچان سکیں، لوگ یہ کہیں کہ یہ فلانے قبیلے کا ہے، یہ فلانے ماں باپ کے ذریعے آیا ہے دنیا میں، یہ فلانے خاندانی کا ہے، یہ فلانے نسب کا ہے، اس کا نسب اونچا ہے، اس کے ماں نے، اس کے باپ نے حلال طریقے سے اس کو جنا ہے۔ اللہ پاک نے احسان فرمائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لوگ پہچانیں۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے بڑے احسانات ہیں۔ اگر اللہ پاک نے کہیں ہماری پیدائش کا جو راستہ ہے غلط طریقے سے ہو جاتا تو دوستو بزرگوں، گلی کوچوں میں سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ لوگ تانے دیتے ہیں یہ اس کی ماں نے فلانے کے ساتھ منہ کالا کیا تب جا کے دنیا میں آیا ہے۔ جی سکتے تھے؟ اجی بولو جی سکتے تھے؟ لوگ تانے دیں اس کے باپ نے فلانی کے ساتھ منہ کالا کیا تب جا کے دنیا میں آیا ہے،
سر اٹھا کے جی سکتے تھے، گلی کوچوں میں چل سکتے تھے، گندی نالی کا کیڑا بنا کے پیدا کر دیتا تو میرے بھائیوں کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا ہے، احسان فرمایا، نعمتوں کے انبار لگا دیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، بندہ اگر گننا چاہے، شمار کرنا چاہیں، لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا ہے، اللہ نے ساری دنیا کی دولتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں عطا فرمائی، جوانی دی، حسن دیا، شباب دیا، بیوی دیے، بچے دیے، ہر چیز عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے کہ مولا کریم یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ بس میرے بھائیوں، اللہ پاک نے سب کچھ دے کر ایک ہی بات چاہیے، کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دوستو، تقوی والی زندگی گزارو گے، اعمال والی زندگی گزارو گے، نمازوں والی زندگی گزارو گے، ذکر والی زندگی گزارو گے، قرآن کی تلاوت والی زندگی گزارو گے، دعوت والی محنت میں لگ کر نبیوں والے کام کے ساتھ زندگی گزارو گے، دوستو بزرگوں، اللہ زندگیاں آباد کر دیں گے۔ ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی بھی آباد ہوگی، آخرت کی جو لامحدود زندگی جو کبھی نہیں ختم ہونے والی، اللہ پاک اس میں بھی ابد الآباد جنت کا مستحق بنا کے اللہ پاک چھوڑیں گے۔ بس اللہ نے دنیا میں اختیاری زندگی کا مالک بنا دیا ہے، ہمیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے، کون سی زندگی گزاریں کیا ملے گا، اور کون سی زندگی گزاریں گے کیا ملے گا۔ ایک راستہ اچھائی والا، ایک راستہ جنت والا، ایک راستہ دوزخ والا ہے، دو راستے ہیں، ایک شیطان والا راستہ ہے، ایک من چاہی زندگی، ایک رب چاہی زندگی۔ رب چاہی زندگی گزارنی ہے، اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی عزت ہوگی، آخرت کے اندر بھی عزتوں کے تاج نصیب ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے۔ اور اسی طرح اگر دنیا کی زندگی گزاری، نافرمانی والی زندگی گزاری، منچاہی زندگی گزاری، اور اسی طرح خواہشات کا غلام بن کے، خواہشات کا پجاری بن کے، نوٹوں کا بھکاری بن کے، اور اسی طرح سکوں کا غلام بن کے زندگی گزاری، تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآن کہتا ہے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، سکون اس کو میسر نہیں آتا، رات کو گولیاں کھا کے سوتا ہے پھر بھی اس کو نیند نصیب نہیں ہوتی، نیند کا خزانہ نصیب نہیں ہوتا، کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب کی نافرمانی والی زندگی ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ کون سی زندگی اختیار کرنی ہے، رب چاہی یا من چاہی، اللہ والی یا شیطان والی۔ اللہ والی زندگی پر سب کچھ ملے گا، رب چاہی پر نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ ایمان والا ایک انسان، اللہ نے جس کو ایمان دیا ہے اس کو اللہ پاک نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بندہ اعمال کرے گا، نمازیں پڑھے گا، ذکر کرے گا، تہجد پڑھے گا، مغفرت کی بھیک مانگے گا، گرم گرم آنسو بہائے گا، داڑھی تر ہو جائے گی، اور اسی طرح اس کے آنسوؤں سے سینہ تر ہوگا، آہیں بھرے گا، اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ٹھوکریں کھا کر زندگی گزارے گا۔ اللہ پاک اس کو وہ دیں گے جو دنیا والوں کو کسی کو نہیں دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش اللہ رب العزت نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا کے، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کر کے، اپنی جوانیوں کے نذرانے پیش کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی چین سکون کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہوگی جو کبھی نہیں ختم ہونے والی، اللہ پاک اس کو بھی وہاں پر گاڈ آف آنر پیش کریں گے، اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ انسان کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، کچھ جنت جہنم کا تذکرہ ہو جائے کہ جی بہت دن ہو گئے، تقریباً لاک ڈاؤن سے پہلے جنت کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اور جہنم کے احوال تذکرہ کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ ہو سکے 2-3 جمعہ میں جنت اور جہنم کے احوال پیش کیے جائیں گے۔ اعمال والی زندگی گزاریں، اعمال والی رب چاہی زندگی گزاریں، اپنی جوانیوں کو رب چاہی زندگی پر لاد دیں۔ قبر میں جائے گا نیک اعمال والا، اللہ والا، رسول اللہ والے طور طریقے والا،
قبر سے ہی، مرنے کے بعد سے ہی شروع ہو جائے گا اس کو۔ جب مرے گا ملک الموت آ کے اس کو مسکے میں جس طرح بال نکالا جاتا ہے اس طرح اس کی روح نکالیں گے۔ 500 فرشتے آ کے اس کو باقاعدہ اس کو بشارتیں دیں گے، اس کو خوشخبریاں سنائیں گے، ریحان کے گلدستے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ملک الموت اس طرح بات کرے گا جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے، اپنے ننھے منھے بچے سے پیار سے بات کرتی ہے، ملک الموت اس کو بات کرے گا۔ جیسے روح نکلے گی سب سلام پیش کریں گے، اس کو ریحان کے گلدستے پکڑا دیے جائیں گے، اس کو سلام پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں لائن سے، قطار سے، اس کے گھر سے اس کے قبر تک لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کو خوشبوؤں کی دھونی دی جائے گی، کفن کو خوشبوؤں کی دھونی دی جائے گی، جنت کی پوشاک پہنا دی جائے گی۔ پھر جیسے جنازہ نکلے گا، دھوم دھام سے جنازہ نکلے گا تو فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے، اس کو سلام کرتے ہوئے اس کو قبر تک پہنچائیں گے۔ پھر من ربکا، ما دینکا، من نبیکا، اس کو سارے سوالات اور جوابات دے دیے اس نے کہ میرا رب اللہ ہے، زندگی جیسی گزاری موت ویسے آئے گی، قبر کے سوالات اور جوابات جیسی زندگی گزارو گے ویسے نکلیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں من ربکا، ما دینکا، من نبیکا، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت رسول اللہ ہیں، میرا دین اسلام ہے۔ آسمان کی طرف سے اعلان ہوگا میرے رب میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اس کے قبر میں جنت کے بچھانے اور بچھونے بچھا دیے جائیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، اس کو کھانے دے دیے جائیں، بہترین اس کو پھل فروٹ عطا کیے جائیں۔ میرے بھائی یہ ہوگا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ رب والی زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے۔ ایک کو نماز نہ پڑھے، نہ اللہ یاد ہے، نہ رسول اللہ یاد ہے، فرشتے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے۔ مر جانا ہے ایک دن، قبر کے پیٹ میں جا کے سو جانا ہے، 4 کندھے ہوں گے، لوگ کہیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی ڈال رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے جی تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ داخل کیا جا رہا ہے، اور کل کو اللہ کے دربار میں تمہیں اٹھایا جائے گا، بدنوں سے چیرتے پھاڑتے ہوئے، قبروں کو چیرتا پھاڑتا ہوا، اور اسی طرح اپنے بدنوں سے مٹی جھاڑتا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اعمال والی زندگی گزارے، اعمال والی زندگی گزارے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کے دربار بھی کل کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، پہنچے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتے ہیں نا وہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑوا دیا گیا، وہ تو مزے کی زندگی ہے۔ ارے بھائی ایک مرتبہ مرنا ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے، مر جانا ہے ایک مرتبہ، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اعمال والے زندگی گزار کے فیصلے اللہ کے دربار سے کروائیں، جس کے بارے میں اعلان ہوگا نا یہ فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، جیسے ہی نیک اعمال کا پلڑا جھکے، برائیوں کا پلڑا اٹھے، فرشتہ بغل میں کھڑا ہوا ہوگا فرشتہ، اور فرشتہ اعلان کرے گا قد سعید فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، قد سعید سعادت لا یشقی بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی کامیاب ہو گئی ہے، یہ کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھ سکتی، یہ کبھی ناکامیابی کا منہ نہیں دے سکتا۔ تو قرآن حدیث کے الفاظ، حدیث کی تشریح، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً جیسے ہی جس کے بارے میں اعلان ہوگا اس کا فوراً قد بڑھنا شروع ہوگا، کہ جی قد بڑھنا شروع ہوگا۔ 5-6 فٹ کا بدن یہ بڑھتے ہوئے 10، 20، 25، 30، 40، 45، 50، 60، 70، 100، 120، 130، 140 فٹ پر اس کا قد جا کے کھڑے گا، 140 فٹ۔ پھر اللہ کی طرف سے باقاعدہ جنت کی پوشاک، جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کا نام طوبہ ہے، وہ پھل بھی کھلائے گا، اور جنتی جب اس کے سامنے جا کے کھڑے گا دل میں خواہش ہوگی یہ جو 100 جوڑے بدن پر ہیں، نور کے دھاگوں سے سلے ہوئے، نور سے بنے ہوئے جو
100 جوڑے جو بدن کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، اور جب جا کے جنتی اس کے سامنے کھڑے گا، صرف